السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، کتاب المغازی جامع صحیح بخاری میں واقع بیر معونہ کے تعلق سے دو حدیثیں گزر چکی ہیں اور اسی سلسلے کی آج دو حدیثیں پڑھائی جائیں گی اور اس کے بعد پھر غزوے اس کے بعد بھی کچھ احادیث واقع بیر معونہ ہی سے متعلق ہے۔ دیکھیے، قال امیر المؤمنین فی الحدیث، محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ، حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا حمام عن اسحاق بن عبد اللہ بن ابی طلحہ قال حدثنی انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث خالہ اخ لأم سلیم فی 70 راکبا وكان رئيس المشركين عامر بن الطفيل خير بين 3 خصال فقال يكون لك أهل السهل ولي أهل المدر أو أكون خليفتك أو أغزوك بأهل غطفان ب1000 و1000 فطعن عامر في بيت أم فلان فقال غدة كغدة البكر في بيت امرأة من آل بني فلان ائتوني بفرسي فمات على ظهر فرسه فانطلق حرام أخو أم سليم وهو رجل أعرج ورجل من بني فلان قال كونا قريبا حتى آتيهم فإن آمنوني كنتم وإن قتلوني أتيتم أصحابكم فقال أتؤمنوني أبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يحدثهم وأومأوا إلى رجل فأتاه من خلفه فطعنه قال همام أحسبه حتى أنفذه بالرمح قال الله أكبر فزت ورب الكعبة فلحق الرجل فقتلوا كلهم غير الأعرج كان في رأس جبل فأنزل الله علينا ثم كان من المنسوخ إنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم 30 صباحا على رعل وزكوان وبني لحيان وعصية الذين عصوا الله ورسوله۔ امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں، یہ سند کے ساتھ روایت کی انہوں نے، یہ جو واقع بیر معونہ کا ذکر اس سے پہلے ہوا ہے، اس لیے کہ اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے غزوہ رجی یعنی واقع رجی اور واقع بیر معونہ دونوں کو اکٹھا کر دیا ہے۔ واقع رجی کا تعلق قبیلہ عزل اور قارہ سے ہے اور یہ بنو حذیل کی شاخیں ہیں، اور بیر معونہ کا تعلق ریل اور زکوان سے ہے جو قبیلہ بنو سلیم کی شاخ ہیں۔ میں نے اس کا ذکر کیا ہے کہ اس سے پہلے کی حدیث میں یہ جو ذکر آ گیا تھا ان ریلا و ذکوان و وصیت و بنی لحیان استمدو،
تو میں نے بتایا تھا کہ واقع بر معونہ سے بنو لحیان کا تعلق نہیں ہے، تو ذکر بنی لحیان فی ھذا القصہ وہم من الراوی، البتہ جہاں بد دعا کرنے کا ذکر ہے تو بد دعا کرنے میں بنو لحیان شامل ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ دونوں واقعہ قریب قریب میں پیش آئے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے دعائے قنوت نازلہ میں بنو لحیان کو بھی شامل کر دیا ہو، تو دعائے قنوت نازلہ میں بنو لحیان کو شامل کرنا سمجھ میں آتا ہے، لیکن واقع بیر معونہ کا تعلق ریل ذکوان وصیہ سے ہے، بنو لحیان سے نہیں ہے۔ بنو لحیان کا تذکرہ اس قصے میں راوی کا وہم ہے۔ دیکھیے، یہ امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں، یہ امام بخاری کے استاد موسیٰ بن اسماعیل، ان کے استاد حمام روایت کرتے ہیں اسحاق بن عبداللہ بن ابو طلحہ سے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا انس نے، کیا بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اپنے ماموں کو، یہ ان کا نام تھا حرام، اور یہ ام سلیم کے بھائی تھے، یہ باسا خالہ میں ہو کی ضمیر کا مرجع انس بھی ہو سکتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو سکتے ہیں، یعنی گویا الضمیر لانس اور للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اما من جہت الرضاع اور من جہت النسب، یعنی رضائی ماموں یا نسبی ماموں ہوں۔ بہرحال اللہ کے رسول نے بھیجا اپنے ماموں کو یا ان کے ماموں کو، ان کا نام حرام ہے، آگے ذکر آ رہا ہے، تو حرام بن ملحان، ان کو بھیجا فی 70 راکباً، 70 سواروں میں، گویا 70 لوگوں میں حرام بن ملحان بھی شامل تھے، اور مشرکین کے رئیس کا نام تھا عامر بن طفیل، یہ مشرکین کے رئیس تھے، تو رئیس المشرکین عامر بن طفیل نے خیرہ، اصل میں خیر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 باتوں کا اختیار دیا، یعنی انہوں نے کہا کہ 3 باتوں میں سے ایک بات اپنائیے، فقال یکون لک اہل السہل ولی اہل المدر، اہل السہل کے معنی ہوتے ہیں اہل البوادی، دیہات کے لوگ، اہل المدر کے معنی ہوتے ہیں اہل البلاد، شہر کے لوگ، یعنی آپ کے لیے دیہات والے ہو جائیں اور میرے لیے شہر والے ہو جائیں، آبادی والے ہو جائیں، نمبر 1، یا میں آپ کا جانشین ہوں گا، آپ کی وفات کے بعد آپ کی جانشینی میں کروں گا، نبوت میں، رسالت میں، حکومت میں، نمبر 3، اور اگر آپ ان میں سے کوئی بات نہیں مانیں گے تو میں آپ کے ساتھ غزوہ کروں گا، اہل غطفان کو لے کر کے 1000 اور 1000 یعنی کئی ہزار آدمیوں کو لے کر کے۔ تو یہ بات ہو ہی رہی تھی، کہتے ہیں کہ فتوین عامر فی بیت ام فلان، یہ توئنہ کا مطلب ہے اصابہ الطاعون، یعنی عامر بن طفیل کو طاعون کی بیماری ہو گئی ام فلاں کے گھر میں، تو راوی نے کہا کیسی بیماری تھی؟ غدتن کا غدت البکر، بکر کے معنی ہوتے ہیں جوان اونٹ، اور غدہ کہتے ہیں اونٹوں کا طاعون، گوشت کا سخت ٹکڑا جو ابھر آتا ہے، اس کی جمع غدود، غدتن کا لغوی معنی ہے گوشت کا سخت ٹکڑا جو ابھر آتا ہے، جمع غدود، یہاں مراد ہے اونٹوں کا طاعون، تو کہا کہ یہ طاعون ہے، یہ جوان اونٹ کے طاعون کی طرح، فی بیت امرات بن آل بن فلان، آل بن فلاں کی عورت کے گھر میں،
تو جب عامر بن طفیل کو طاعون کی بیماری لگ گئی تو اس نے کہا کہ لاؤ میرے پاس میرا گھوڑا، اور اس کے بعد وہ گھوڑے کی پیٹھ پہ مر گئے۔ فانطلق حرام اخو ام سلیم، تو حرام جو ام سلیم کے بھائی تھے وہ چلے، وہ ہوا رجل، یہ ہوا صحیح نہیں ہے، صحیح ہے کہ وہ رجل اعرج و رجل من بنی فلان، چلے حرام اور ایک لنگڑا آدمی اور ایک تیسرا آدمی۔ تو وہ ہوا رجل سے یہ شبہ ہوتا ہے کہ ہوا کی ضمیر کا مرجع حرام ہے، لیکن یہاں 3 آدمی مراد ہیں، چلے حرام، ام سلیم کے بھائی اور ایک اور آدمی، ایک لنگڑا آدمی۔ ہوا درست نہیں ہے، اس لنگڑے آدمی کا نام ہے کعب بن زید، اور رجل آخر جو تیسرے آدمی ہے ان کا نام ہے منذر بن محمد۔ اور ایک بات معلوم ہونا چاہیے کہ اس واقعے میں حرام قتل کر دیے گئے تھے، اعرج قتل نہیں کیے گئے تھے، وہ تو پہاڑ پہ چڑھ گئے تھے جیسا کہ آگے ذکر آ رہا ہے۔ تو چلے حرام، ام سلیم کے بھائی اور ایک لنگڑا آدمی جن کا نام کعب بن زید ہے، ایک تیسرا آدمی بنو فلاں کے جن کا نام منذر بن محمد ہے۔ تو قالا، حرام نے کہا ان دونوں سے، حرام نے کہا رجل اعرج سے اور تیسرے آدمی سے، تو حرام نے کہا کعب بن زید سے اور منذر بن محمد سے، کونا قریباً، تم دونوں قریب ہو جاؤ یہاں تک کہ میں تمہارے پاس آؤں گا۔ اگر ان لوگوں نے مجھ کو امن دے دیا تو تم ہمارے قریب ہوگے، اور اگر ان لوگوں نے مجھے قتل کر دیا تو اتیتم اصحابکم، میں آ جاؤں گا تمہارے ساتھیوں کے پاس، تم اتیتم تو تم آؤ اپنے ساتھیوں کے پاس۔ فقالا، تب انہوں نے کہا اتؤمنونی، کیا تم مجھے امن دیتے ہو کہ میں پہنچاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پیغام، یا آپ کا پیغام پہنچاؤں؟ فجال محدثون، وہ ان سے بات کرنے لگے، یعنی ان قبیلے کے لوگوں سے، اور ان لوگوں نے ایک شخص کو اشارہ کیا، فاتاہ، وہ آیا ان کے پیچھے سے، ان کو نیزہ مار دیا، یعنی حرام بن ملحان کو نیزہ مار دیا۔ ہم کہتے ہیں کہ میرا خیال یہ ہے کہ حتیٰ انفضوا بالرمح، یہاں تک کہ یہ نیزے کو ان کے جسم پیوست کر دیا۔ تو حرام بن ملحان نے کہا کہ اللہ اکبر، فزت ورب الکعبہ، میں کامیاب ہو گیا رب کعبہ کی قسم۔ فلحق الرجل، یہ اس کو کئی طرح پڑھ سکتے ہیں، لحق الرجل، لحق الرجل، اگر لحقہ ہو تو لحقہ کا مطلب ہو جائے گا کہ لحق الرجل یعنی لحقہ قاتل حرام بقومہ، وہ آدمی مل گیا اپنی قوم کے ساتھ، یا لحق الرجل، اس آدمی کے ساتھ موت کا وقت ملا دیا گیا، یعنی لحقہ اجلہ، اس کی موت کا ٹائم اس کو آ گیا، یا لحقہ رفیق و حرام بالمسلمین، حرام کے ساتھ ہی مل گئی مسلمانوں کے ساتھ۔ بہرحال فقتلوا کلہم، یہ جو 3 آدمی تھے، ایک تو حرام بن ملحان اور ایک کعب بن زید، ایک منذر بن محمد، تو سب کے سب قتل کر دیے گئے، سوائے لنگڑے آدمی کے، اعرج تھے، ان کا نام تھا کعب بن زید، میں نے ذکر کیا نا۔ اب دیکھیے، اگر وہ ہوا رجل اعرج ہو تو ہوا کا مرجع اخو ام سلیم ہو جائے گا۔ لوگوں نے سب کو قتل کر دیا اعرج کے علاوہ۔ کانا فی راس جبل، یہ پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے تھے، اور میں نے پچھلی بار ذکر کیا ہے کہ ان 70 لوگوں میں زیادہ لوگ قتل کر دیے گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے بارے میں آیت کریمہ نازل کی، پھر اس کو منسوخ کر دیا گیا، جیسا ذکر آیا ہے، اس سے پہلے بھی ذکر آیا ہے،
یہ آیت کریمہ یہ نازل ہوئی تھی، بلغوا انا قومنا انا لقینا ربنا فرضی عنا وارضانا. تو یہ منسوخ التلاوہ ہے، اس کی تلاوت منسوخ کر دی گئی ہے. انا قد لقینا ربنا کہ ہم نے اپنے رب سے ملاقات کی، وہ ہم سے راضی ہے، اس نے ہم کو راضی کر دیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر بد دعا کی 30 صباحً، پورے 1 مہینہ، 30 دن پورے 1 مہینہ. ریل، زکوان، بنو لحیان، عصیہ پر بد دعا کرنے میں بنو لحیان کو شامل کیا جا سکتا ہے، یا آپ نے شامل کیا ہوگا، لیکن واقع بیر مومنہ سے بنو لحیان کا تعلق نہیں ہے. تو جن لوگوں نے نافرمانی کی اللہ کی اور اس کے رسول کی. اور آگے ایک حدیث ہے، قال امیر المؤمنین فی الحدیث حدثنی حبان قال اخبرنا عبداللہ قال اخبرنا معمر قال حدثنی ثمامۃ بن عبداللہ بن انس انه سمع انس بن مالک رضی اللہ عنہ یقول لما طعن حرام بن ملحان وكان خاله يوم بئر معونہ قال بالدم هكذا فنزعه على وجهه ورأسه ثم قال فزت ورب الكعبہ. تو حرام بن ملحان کے تعلق سے بھی یہ روایت ہے. اور یہ واقع بیر مونا کے تعلق سے آخری حدیث ہے. اس کے بعد باب غزوۃ الخندق شروع ہوگا انشاءاللہ. دیکھیے تو حدثنی حبان قال اخبرنا عبداللہ قال اخبرنا معمر قال حدثنی ثمامۃ بن عبداللہ بن انس انه سمع انس بن مالک رضی اللہ عنہ یقول. یہ انس بن مالک کہتے ہیں جب حرام بن ملحان کو نیزہ مارا گیا، اور یہ ان کے ماموں تھے، بیر مونا کے دن، واقع بیر مونا، قال بالدم، قال بالدم کو ہو جائے گا مسح بالدم، انہوں نے اپنا خون پوچھا اس طرح سے. تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فنزعه علی وجهه، اس کو پوچھا اپنے چہرے پر، اپنے سر پر. پھر انہوں نے کیا کہا؟ فزت ورب الکعبہ، یہ واو قسم کے لیے ہے، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. تو یہ واقع بیر مونا کے تعلق سے یہ آخری حدیث تھی، اور اسی پر واقع بیر مونا کی بات ختم ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اس کے بعد کے سبق میں غزوہ خندق کا بیان آئے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.